الرحمن الرحیم۔ ایک مکھی کی وجہ سے ایک آدمی جہنم میں چلا گیا اور ایک آدمی جنت میں چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی صرف مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا اور دوسرا جہنم میں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیسے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی ایک قبیلے کے پاس سے گزرے، اس قبیلے کا ایک بت تھا اور ان قبیلے والوں کا یہ اصول تھا کہ جو بھی جاتا اسے پکڑ لیتے اور کہتے کہ اس بت پر کوئی چڑھاوا چڑھاؤ اور پھر آگے جانے دیں گے۔ اسی طرح ان دو لوگوں کو بھی انہوں نے روک لیا اور انہیں کہا گیا کہ اس پر چڑھاوا چڑھائیں پھر آگے جانے دیا جائے گا۔ جس پر چڑھاوا چڑھائے بغیر کوئی آدمی وہاں سے نہیں گزر سکتا تھا۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص سے کہا گیا کہ اس بت پر چڑھاوا چڑھاؤ۔ اس نے کہا کہ میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں۔ قبیلے کے لوگوں نے کہا، تمہیں چڑھاوا ضرور چڑھانا ہوگا، خواہ مکھی ہی پکڑ کر چڑھاؤ۔ تو شیطان روپ میں، انسانی روپ میں اس کے قریب سے آیا اور کہنے لگا کہ مکھی کی کون سی بات ہے، یہاں سے مکھی پکڑو اور بت پر چڑھاوا چڑھا دو۔ مسافر نے مکھی پکڑی اور بت کی نظر کر دی، لوگوں نے اسے جانے دیا، چنانچہ وہ اس چڑھاوے کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ قبیلے کے لوگوں نے دوسرے آدمی سے کہا کہ تمہارا ایک ساتھی چڑھاوا چڑھا کر وہ یہاں سے گزر گیا، اب تمہاری باری ہے اور تم بھی چڑھاوا یہاں پر چڑھاؤ۔ دوسرے آدمی سے جب کہا گیا تم بھی کوئی چیز بت کی نظر کرو، اس نے کہا میں اللہ تعالی عز و جل کے علاوہ کسی دوسرے کے نام کا چڑھاوا نہیں چڑھاؤں گا۔ اس نے کہا کہ میں توحید کو ماننے والا ہوں، میں توحید پرست ہوں، اللہ تعالی کو وحدہ لا شریک ماننے والا ہوں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، میں اس کے سوا کسی کو نہیں چڑھاوا چڑھاتا اور نہ ہی میں کسی اور کو مانتا ہوں۔ لوگوں نے اسے مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ مار مار کر اسے قتل کر دیا گیا۔ جب اسے قتل کر دیا گیا تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ اس وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت عطا فرما دی۔ وہ جنت میں چلا گیا اور ایک آدمی جس نے مکھی بت پر چڑھائی تھی وہ جہنم میں چلا گیا۔ تو اس وجہ سے دوستو اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرنا چاہیے، بتوں پر چڑھاوا کبھی بھی نہیں چڑھانا چاہیے۔ اور ان تحریروں سے اور ایسی روایات سے بعض لوگ اس کا غلط مطلب بھی نکالتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی دیکھیں یہ مزارات پر آپ لوگ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، تو وہ بھی تو اس کی ہی مثل ہے، وہ بھی تو ایسا ہی ہے اور وہ بھی چڑھاوا تھا، یہ بھی چڑھاوا ہے۔ تو اس صورت میں انہیں یہ بتانا ضروری ہے کہ یہاں بت کی بات ہو رہی ہے۔ یہ بہقی شریف کی روایت ہے، شعب الایمان بہقی شریف، ابن ابی شیبہ نے اسے روایت کیا ہے، اور یہ آپ جا کر وہاں سے تحریر پڑھ سکتے ہیں۔ وہاں مزار کی بات نہیں ہو رہی، وہاں بت کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس لیے بت اور مزار میں مماثلت نہیں کرنی چاہیے، اس میں فرق ہے۔ بت اور ہے اور اللہ کے ولی کا مزار اور ہے، اس لیے جو کم عقلی کی بنا پر ان دونوں چیزوں کو ایک بنا دیتے ہیں اور ایک بنا کر پھر بتوں والی آیتیں جو ہیں وہ اولیاء اللہ پر پڑھتے ہیں، اولیاء اللہ کے مزارات کے لیے پڑھتے ہیں، تو یہ بالکل خیانت ہے۔
جہاں بتوں کی بات ہے وہاں بتوں کی ہی ہے، اس لیے بتوں کو ہم بھی کہتے ہیں کہ بت اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی شریک نہیں ہے، سجدہ بھی اسی کی ذات کو ہے، اسی کو سجدہ کرنا چاہیے، اس کے سوا کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے۔ تو وہ بت پر چڑھاوا چڑھانے سے، جس نے ایک مکھی کا چڑھاوا چڑھایا وہ جہنم میں چلا گیا، اور جس نے صرف اللہ وحدہ لا شریک کو مانا، اس نے کہا کہ میں رب کے سوا کسی کو نہیں چڑھاوا چڑھاتا، میں صرف اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت عطا فرما دی۔